الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کو، جو آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے کی سورہ لقمان کی آیت مقدسہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ عز و جل اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ پیارے محترم حضرات، غور کریں کتنی شاندار نصیحت ہے، اور ہر بندہ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے ماتحتوں کو اس طرح نصیحت کرے تاکہ آخرت کے بہت بڑے عذاب سے، بہت شدید عذاب سے ہم بچ سکیں، ہماری آنے والی نسلیں بچ سکیں۔ اب یہاں قرآن کریم نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذکر کیا، جو انہوں نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، اور اتنی چھوٹی ہونے کے ساتھ وہ کیسی ہی جگہ میں ہو، اور وہ جگہ کتنی ہی پوشیدہ ہو، جیسے پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا اور اس سے خبردار ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک چھوٹی یا بڑی کوئی بھی چیز ہو، سب یکساں ہے۔ اب اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں جو لوگ گناہوں کو کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے۔ اب اسی طرح ایک حکایت کو بیان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ بظاہر چھوٹے سمجھے جانے والے اعمال پر بعض اوقات کس طرح گرفت ہوتی ہے، اس سے متعلق یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غلہ ماپنے والا ایک شخص اس کام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعد احباب نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا، میرا وہ پیمانہ جس سے میں غلہ ماپتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے، بے خیالی کی وجہ سے کچھ مٹی جم گئی تھی۔ جیسا کہ ہم کسی برتن کے صاف نہ کرنے کی وجہ سے مٹی جم جائے، یا ہم جن باٹوں سے کوئی سامان تولتے ہیں ان میں دھول دھانی جمتے جمتے کچھ وزن بڑھ جائے، کچھ مٹی سی جم بیٹھ گئی تھی جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا، تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت اس مٹی کی مقدار کم ہو جاتا تھا۔ میں اس قصور کے سبب کتاب میں گرفتار ہوں، یعنی عذاب ہو رہا ہے۔ پیارے ناظرین، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کریں، کہیں ہم تو اس گناہ میں ملوث نہیں ہیں؟ ہم اپنے کاموں میں غور کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ارے اتنے چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے کہ ماپنے، یعنی جو ہم جیسا تیل وغیرہ ناپتے ہیں، کوئی چیز ناپتے ہیں،
تو اس میں مٹی جم جاتی ہے یا برتن نیچے سے تھوڑا پچک جاتا ہے، دب جاتا ہے، تو اس کے سبب تیل یا کوئی بھی چیز جو ماپتے ہیں وہ کم جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ شخص کم ماپنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، جس سے کہ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کوئی برتن ماپنے کا ہو یا کوئی باٹ کوئی سامان تولنے کا ہو تو اس کو پورا رکھیں، دھول دھانی مٹی وغیرہ لگ چکی ہے تو اس کو صاف کریں۔ پتہ ہی چلا کہ چھوٹا گناہ بھی اگر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا گناہ اس سے کیا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایک چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہی آخرت میں ہمیں بہت شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس لیے ناظرین اور تمام معزز بھائیوں اور بہنوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ ہر گناہ سے بچیں، ہر کام میں احتیاط رکھیں کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، کوئی ناجائز کام نہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کی، اپنی اولاد کی جو ہے اچھی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ہمیں بھی اپنی اولاد کو اچھی طرح نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔